Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اور ان کے ساتھ جو چلنے والے وہ صحابۃ اجمعین، وہ جو کافروں سے لڑتے تھے، وہ بڑی تیز رفتار اور بہادریت کے ساتھ لڑنے والے وہ کون تھے؟ اور ان کے جو منظم کرنے والے تھے نا، اسلام کی منظم کرنے والے حضرت صدیق اکبر، اور کافروں کے ساتھ بڑے تیزی اور بڑے بہادریت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ جو لڑنے والے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مسلمانی کے اوپر میرے دوستو رحماء بینہم جو فرمایا اللہ پاک پروردگار عالم نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، بڑے رحم دل تھے، لوگوں کے اوپر بڑے شفقت فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ پاک پروردگار عالم اللہ کی ہمیشہ عبادت کیا کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک رات کو ہزار بار اللہ اکبر کیا کہا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اسلام کی جو بلندیت عطا فرمائی، کس کی بدولت؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت اور ان کی انصاف اور ان کی بہادریت سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اور ان کی شفقت سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت سے اللہ پاک پروردگار عالم نے اسلام کو بلندیت عطا فرمایا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اور تمام دینوں پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے اللہ پاک پروردگار هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کرے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرے، اگرچہ منافق اس کو ناپسند کرے، محمد اللہ کے رسول، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول کہہ کر اللہ پاک پروردگار عالم نے اس کو ظاہری فرما دی ہے، کھول کر بتا دی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ آ جاؤ تم جنگے، جس بات کے لیے کہا تم لوگوں نے کہ یہ کہ جو ہے نا صلح نامہ کے اندر یہ محمدن عبدہ و رسولہ نہیں ہونا چاہیے، آپ دیکھو اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کی گواہی کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اس کے بندے، اللہ کے پیغام پہنچانے والے، جو دین کی سچے مبلغ تھے، دین کی سچے معلم تھے۔ اب فرمایا میرے دوستوں کہ لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، سچے دین کے ساتھ، بالہدا و دین الحق کی ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بھیجے ہیں دین کی پیغام دے کر، تاکہ پوری دنیا میں اس بات کی دعوت پہنچا دے کہ لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے فرما دی کہ اگر یہ کافر مشرک منافق نہ پسند کرے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون ولو کرہ المنافقون۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق اپنے منہ کی پھوک سے اسلام کی روشنی کو، اسلام کی چمک اور دمک کو اپنے منہ کی پھوک سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں رب العالمین جب تک اس اسلام کی روشنی کو، اسلام کی چمک اور دمک کو مکمل نہ کروں گا تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دین لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اور تمام دینوں پر یہ دین محمدی غالب کر رہا ہے، غالب ہو کر رہیں گے، غالب رہے گا، دین محمدی غالب رہے گا۔ فرما دیا بھائی لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمانے لگا کہ بھائی پورے دین کے اوپر دین محمدی غالب کیسے ہوا؟ اللہ نے فرما دی کہ دین حق، اعتقاد، عبادت، معاملات، معاشرات، سیاست، اخلاقیات کی جتنی اصول اور قوانین ہے سب کچھ اسی کے اندر شامل ہو گیا۔ پھر فرما دی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام العلماء حضرت
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि तकरीबन मुफस्सिर कुरान आम तौर पर आम मुफस्सिर कराम ने इस लफ्ज को समझा ही नहीं सका, इसका मफहूम जो है ना समझा नहीं सका, अभी तक समझाने से आजिज रहे, समझाने से कासिर रहे। हजरत इमामुल उलमा हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, एक ने कहा कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही का मकसद कि जज़ीरतुल अरब तक दीन को फैलाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जज़ीरा अरब के अंदर दीन को फैलाया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से वफात यानी विसाल हो चुकी है अल्लाह के रसूल की, तो उस वक़्त में मेरे दोस्तों कैसर और रूम वो मुसलमानों के हाथों में नहीं आया, जो पूरी दुनिया की सुपर पावर मानी जाती थी। उनको वो अपने अबाहियत के अंदर और अपने अर्जाइयत के अंदर वो डूबे हुए थे। अपने अबाहियत का मतलब क्या? दोस्त की माल को हलाल हराम के इनके अंदर कोई तमीज नहीं थे। कोई औरतें अपने उनको पसंद आते थे तो वो अपने साथ में ले जाते थे, कोई निकाह तक नहीं करते थे। इस किस्म की शराब नोशी के ऊपर ये लोग अपने वक्त गुजार देते थे, ये अय्याशियों में अपना वक्त गुजारा, ये सुपर पावर कहलाते थे। रोम कैसर किस्रा की जो सुर्ख महल्लात थे वो उस वक़्त में मुसलमानों की हाथों में नहीं आए। हजरत ज़िहाक फरमाते हैं, हजरत ज़िहाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि गुलबा से मुराद वो गुलबा है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाद में दोबारा मुसलमान, जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल की बाद ना दीन हक जो हासिल होगा, इस गुलबाई का मतलब वही है, लियुज़हिरहु अला दीन का। फिर इबाहियत का मतलब ये था कि भाई हलाल और हराम किसी चीज के इनके अंदर कोई तमीज नहीं थे। लोगों की माल को खाना, हक को बातिल की कोई इनकी तमीज नहीं था। और इसी तरीके से कोई अगर कोई औरत थी, कोई लड़की उनको पसंद आते अपने साथ ले जाते थे, कोई निकाह के उनके कोई नाम नहीं थे। और इसी तरीके का इर्जाइयत जिसको कहते हैं कि इनके अंदर ये चीज थे। इर्जा का मतलब है कि जो भी काम करो अपना मर्जी का कुछ भी कर लो, कोई भी तुम्हें पूछने वाले नहीं है, तुम्हारे कुछ भी पूछगछ नहीं होगा, सब कुछ अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। ये इन लोगों की हालत थे। तो इतने बड़ी सुपर पावर मुसलमानों के हाथों में तो नहीं आया। लेकिन हजरत ज़िहाक की कौल के मुताबिक कि भाई इसकी तफसीर लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, इसकी मफहूम ये है कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दोबारा नुज़ूल होंगे तो लोगों के हाथों में, मुसलमानों के हाथों में दीन हक आएगा। तो उसके बारे में फरमा रहे हजरत हसन बिन फजल फरमाते हैं, हजरत हसन इब्ने फजल दलाइल इसके बारे में फरमाते हैं कि ये दलाइल दीन की गुलबाई जो फरमाया कि दीन इस्लाम और तमाम अदियान के ऊपर जो गुलबाई है, इसका मतलब ये है यानी दलील और बराहिन, दलील और बराहिन की गुलबा। कि दलाइल के एतबार से इस कलाम पाक के साथ कोई मुकाबिला नहीं है, कोई मुबाहिला नहीं है। इसी वजह से और तमाम दीनों पर यह दीन गालिब रहेगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कि भाई अहली किताब और मुशरिक ये अरब के अंदर सारे फैले हुए थे। तो फतेह मक्का की बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन यहूदियों को, इन मुसलमानों, ये जो अहले किताब थे, ये अहले किताब वाले और जो ये मुशरिक थे, ये सारे के सारे कुछ तो ईमान लेकर आया और कुछ हलाक हो गए, और कुछ जो है हलाक हो गए, और कुछ लोगों ने ईमान इस्लाम को कबूल कर लिया। और फिर ये लोग शिरक की नजासत से और उसके बाद जो नसरा था अपने नजरान और शाम की ईसाइयों से मुसलमानों के साथ क्या है मुआहदा करके ये जिजिया देने पर तैयार हो गए, जिजिया देने पर तैयार हो गए थे, जिजिया को कबूल कर लिया। इन लोगों ने मुआहदा को कबूल कर लिया था, फिर अपने दीन पर चल रहा है। तो फिर वो भी तो मुसलमानों की हता में आ गए ना। इनका मकसद ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की कौल है कि लियुज़हिरहु यानी ये दीन गालिब रहेगा और तमाम दीनों पर, और बाकी सारे दीन मगलूब हो गए। तो फिर हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह फरमाते, फिर ये भी फरमाया कि यहूदी जो है ना, जब गज़वाए खैबर हुआ तो बनी नज़ीर, बनी करीजा, बनी किनका और खैबर वाले ये सारे के सारे मगलूब हो गए थे। और ये सारे के सारे मगलूब हो गए, ये दिन के अंदर गलबा हासिल नहीं कर सका, और ये सारे डरपुक लोग
ये यहूदी सब भाग निकले और सारे माल मुसलमानों के हाथों में आ गए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसमें भी मैं पूरा मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं कर सकता हूँ। इमामुल उलमा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस दीन का मकसद ये है कि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, और तमाम दीनों पर ये दीन मोहम्मदी गालिब हो जाएंगे। लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, ताकि ये दीन मोहम्मदिया और तमाम अदियान पर गालिब हो जाए, ताकि ये दीन मोहम्मदी और तमाम दीनों पर गालिब हो जाए। अल्लाह पाक परवादिगार आलम ने फरमाया लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह की गवाही काफी है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और उनकी जो साथी है, उनकी जो तरबियत याफ्ता जमातें हैं, अल्लाह पाक परवादिगार आलम ने जिनको इनकी साथी बना दी, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, ये खुलाफाए राशिदीन के बारे में फरमा रहा है। रुहमाउ बैनहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, ये काफिरों के साथ जब लड़ते थे बड़े बहादुरियत के साथ लड़ते थे, बड़े बहादुरियत के साथ ये जंग करते थे, ईमान के साथ, यकीन के साथ और इत्तेहाद होते हुए जमात के साथ। ये जमाती शक्ल में सारे के सारे एक थे, सारे के सारे साहबी एक थे, सब मुत्तहिद थे। अल्लाह ने जिनके बारे में जन्नत की बशारत सुना दी है। लेकिन आज सहाबतुल अजमैन के बारे में जो बातें करते हैं मेरे दोस्तों, जो बातें कर रहे होती हैं, जो सहाबतुल अजमैन के खिलाफ, एक छोटे से छोटे सहाबी क्यों ना हो, अल्लाह पाक परवादिगार आलम ने अपने रसूल को दिखाया, लोगों को अपने रसूल को दिखाया, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु व रज़ू अन, और फिर वो लान तान करते हैं, उनको ताना देते हैं, इनको गालियां देते हैं। फिर ये मुसलमान कैसे हो सकते हैं मेरे दोस्तों? ये तो मुनाफिक और वो मुशरिक और वो काफिरीन में से भी बदतर लोग हैं जो अल्लाह की सहाबियों को जो गालियां देते हैं, जो सहाबतुल अजमैन को गालियां देते हैं। ये सहाबतुल अजमैन को गालियां देने वाले को भी मुसलमान हो सकते हैं? उस दौर की मुश्रिकीन तौहीद और मुनकिरीन तौहीद और मुनाफिकीन तौहीद से भी ये लोग बदतर है, जो लोग सहाबतुल अजमैन के बारे में लान तान करते हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, फिर फरमाया दूसरे के ऊपर कितने रहम वाले थे, जैसे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फरमान। ये इशारा उस्मान गनी की है। रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह, ये इशारा जो है ना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ है। जो खुलाफाए राशिदीन के दौर में हजरत इमामुल उलमा हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इस बात को इत्तेफाक नहीं किया, बल्कि हजरत ने फरमाया कि खुलाफाए राशिदीन के जमाना में ये दीन वाक़े हुआ। क्या हुआ? ये खुलाफाए राशिदीन की जमाना में लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ताकि और तमाम दीनों पर दीन मोहम्मदी गालिब कब हुआ? खुलाफाए राशिदीन के दौर में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाना में किसर की जो है किसरा और रोम की सुर्ख महल्लात मुसलमानों के कब्जा में नहीं आए थे। उस वक्त भी सुपर पावरी इनकी अपनी ताकतें बहाल थी। फिर खुलाफाए राशिदीन के दौर में अल्लाह ने वो कामयाबी अता फरमाया लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, और तमाम दीनों पर जो अल्लाह ने दीन गालिब फरमाया वो किसकी दौर में? खुलाफाए राशिदीन के दौर में, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर में। अल्लाह पाक परवादिगार आलम ने मुसलमानों को गुलबाई अता फरमाई, मुसलमानों को गालिब फरमाया। पूरे दुनिया की तमाम जो है ना जितने भी मुशरिक और मुनाफिक और मुनकिरीन तौहीद थे, सब मगलूब हो गई। इस अंदाज से जब रोम सुपर पावर इनकी कब्जा में आ गए मेरे दोस्तों, तो उस वक़्त में कि रूस है, रोम और अफ्रीका, जर्मनी, शाम, मिस्र वगैरह, ये कैसे रोम की मताहत में थे। तो इसका मतलब जब रोम मुसलमानों की मताहत में आ गई, ये सोत अफ्रीका है,
جرمنی ہے، شام ہے، مصر ہے، یہ ساری کے سارے، روس ہے، یہ سب روم کی متحد میں تھا نا، تو اس سے مطلب مسلمانوں کی غلبہ حاصل ہو گئی۔ اب پھر ایران کی متحد میں کیا تھے؟ کسرا کی متحد میں خراسان تھے، کسرا کی زیر تسلط کیا تھے؟ خراسان، توران، ترکستان، جالستان، یہ سارے چیزیں جو پرانا نام تھے، جو افغانستان ہے، ترکمنستان ہے، یہ خراسان ہے، یہ سارے کے سارے، پھر مجوسی ہے، پھر یہودی ہے، پھر مشرک ہے، پھر ہندو ہے، پھر صابی ہے، یہ سب یہ ایران کی متحد میں تھے کہ کسرا کی متحد میں۔ یہ سب جب ایران کو خلفائے راشدین کی دور میں اپنے مسلمانوں کی قبضہ میں اللہ رب العزت نے فتح نصیب عطا فرما دی ہے، تو یہ سب بھی کیا ہے؟ مسلمانوں کی متحد میں آ گئے ہیں۔ تو اللہ نے یہ سپر پاور مسلمانوں کو بنایا تھا۔ کب؟ اللہ نے سپر پاور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں، یعنی خلفائے راشدین نے پورے دنیا کے اندر اسلامی حکومت قائم کر کے اس دنیا سے نکلے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، فرماتے ہیں آج مسلمانوں کا یہ عروج 50 سال تک واقعہ صافین تک مکمل ہو چکا تھا۔ اس کی بعد 34 صدی تک یہ چلتے رہے۔ 34 صدی کی بعد یہ آہستہ 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 مسلمان کمزور ہوتے گیا۔ پھر 7ویں صدی اور پھر 7ویں صدی کو تتاریوں کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے زوال ہونا شروع ہو گئی، مسلمان ناکام ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کے اندر یہی تھی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مال و دولت کے پیچھے، مال غنیمت کے پیچھے، دیگر چیزوں کے پیچھے ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع کر دی، ایک دوسرے کے پیچھے غیبتیں، ایک دوسرے کے پیچھے چغل خریاں، ایک دوسرے کے پیچھے مقبریاں شروع کر دی ہے، جو مسلمان آپس میں تفرقہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر تباہی اور بربادی آ گئی۔ آج بھی نہ مسلمانوں کا اپنا سیاست ہے، نہ مسلمانوں کا اپنا معیشت ہے، نہ مسلمانوں کا اپنا کوئی سوچ ہے، نہ مسلمانوں کا اپنا کچھ فکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے کچھ یورپ کی، سارے کچھ مغربی ممالک کی چل رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر تباہی اور بربادی آ گئی۔ میرے دوستو، آج اگر اس بات کے اوپر عمل کرتے جو اللہ رب العزت نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمایا تاکہ اور تمام دینوں پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے، اور تمام دینوں پر یہ دین محمدی غالب ہو جائے، اور غالب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایمان، یقین، اتحاد۔ آئے میرے مسلمان بھائیوں، تم لوگوں سے میرے یہ پیغام کہ جب تم کلمہ پڑھنے والے ہو، کلمہ گو ہو، تمہارے اندر ایمان ہونا چاہیے، ایمانی قوت ہونا چاہیے، ایمانی جذبات ہونا چاہیے، پھر ساتھ ساتھ تمہارے اندر یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، غیر سے نہ ہونے کا یقین، ایک وحدہ لا شریک لہ کے اوپر یقین کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ پھر اس کی ساتھ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے کے سارے ایک ہی چھتری تلے آ کر جمع ہو جاؤ، سارے کے سارے اتحاد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ جب تم اتحاد ہو جاؤ گے، جب تم متحد ہو جاؤ گے، جیسے صحابۃ الاجمعین کی اجتماعیت تھے، اسی اجتماعیت تمہارے اندر جس دن آئیں گے یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی وجہ سے جب جمعہ کو میرے دوستوں لوگ اجتماع ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے جمعہ کی رتبہ کتنی بڑی عطا فرمایا، اسی وجہ سے کہ سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتی ہیں اور نمازی جمعہ کے لیے آ کر حاضر ہوتی ہیں۔ پھر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، پھر نماز ادا کرنے کے بعد زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں، اپنا معیشت کے لیے پھیل جاتے ہیں، اپنا روزی روزگار کے لیے، اپنا مزدوری کے لیے پھیل جاتے ہیں۔ لیکن جمعہ کو دیکھو کتنی بڑے مسلمانوں کے لیے بڑے عیدوں میں سے ایک عید ہے یہ جمعہ والے دن، کہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہوتی ہیں، مسلمان ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، اسی طریقہ سے عیدوں کی جیسے ہیں۔ یہ جمعہ کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ رکھی ہے اجتماعیت کی وجہ سے، یہ اجتماعیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس جمعہ کے دن کی اتنا رتبہ ہے، اتنا مرتبہ اس کے اندر۔ تو مسلمانوں کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایمان، یقین، اتحاد، یعنی اجتماعیت لازمی ہے۔ جن مسلمانوں کے اندر ایمان، یقین، اتحاد نہیں ہوگی وہ مسلمان ناکام ہوگا۔ آج ہمارے تھانوں میں بھائی دیکھتے ہیں، تقریباً تھانوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے ایمان، یقین، اتحاد،
بعض جگہوں پہ تنظیم لکھا ہوا ہے، ایمان یقین اتحاد. لیکن آج اگر پولیس والے میرے دوستوں ایمان با ایمان ہوتے اور سچی ایمان والے، ہر تھانے دار سچی ایماندار ہو جائے اور ہر تھانے دار سچی یقین والے ہو جائے، ایک اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے بن جائے، اللہ توکل بن جائے میرے دوستوں، اور پھر ان کے اندر کیسے طاقت ہوگا، اور جب وہ اتحاد ہوگا ان کے اندر کتنی بڑی طاقت ہوگی، اور وہ کتنی ایماندار ہونے کی حیثیت سے، یقین ہونے کی حیثیت سے، اخلاص ہونے کی حیثیت سے وہ کتنی بڑی طاقتور ہوں گے، اور اپنے ملک کو منظم کر کے آگے لے کر بڑھتے جائیں گے. اس سے ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی جو پولیس ہے ماشاءاللہ بڑے کامیاب پولیس ہے الحمدللہ، ہر جگہ پر یہ قربانیاں دینے پر تیار ہو جاتی ہیں. لیکن میرے مقصد ایک عام الفاظ کہنا مقصد ہے کہ ہر تھانوں کے پیچھے پوری دنیا کے اندر ایمان یقین اتحاد لکھا ہوا ہوتا ہے. ہمارے پاکستانی، یہ تو پولیس کی بات ہے، ہمارے جوانوں کو، ہمارے بہادروں کو دیکھیں. اب جو فوجی جوان ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ نے کیا طاقت عطا فرمائی ان لوگوں کے اندر، کیا ایمان عطا فرمایا، کیا یقین عطا فرمایا، کیا اخلاص عطا فرمایا. لا الہ الا اللہ کی آواز چھوڑتے ہوئے ہر بلی پر، ان کی منہ سے جب بلیاں نکلتی ہے نا، ہمارے فوجوں کی منہ سے جب بلیاں نکلتی ہے میرے دوستوں، ہر بلیوں سے ایٹم بم نکل رہے ہوتی ہیں، ہمارے فوجوں کی منہ سے ایٹم بم نکل رہے ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تم تمام دینوں پر یہ دین محمدی غالب ہو جاؤ گے. جسے ہمارے پاکستانی فوج ہے، اسے اگر پورے ہر مسلمان ممالک کی فوج اگر اتنی بڑی طاقتور ایمان والے اور یقین والے اور اخلاص والے ہوں گے، اور پھر ساتھ ساتھ اتحاد اور اتفاق ہوں گے، اجتماعیت ہوں گے، تو ہر ملک کی، ہر مسلمان ملک کی فوج کے اندر بڑی طاقت ہوگی اور یقیناً مسلمان کامیاب ہوں گے. اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مسلمان بھائیوں، خبردار تفرقہ سے بچو، خبردار. آج پاکستانوں میں 70-72 فرقے، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں میں ہر قسم کی فرقہ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے، ایک دوسرے کے پیچھے غیبت، ایک دوسرے کے پیچھے چغلخوریاں، ایک دوسرے کے پیچھے عداوت، ایک دوسرے کے پیچھے کینہ، ایک دوسرے کے پیچھے بغض، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ 4 بندے کے اللہ رب العالمین دعائیں قبول نہیں فرماتے ہیں. 4 بندے کا دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتی. ان میں سے ایک نمبر کون ہے بھائی؟ شرابی، ماں کے ساتھ نافرمانی کرنے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، یعنی والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے، شراب نوشی، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے، اور قطع رحمی کرنے والے، یعنی اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، قطع تعلق رکھتے ہیں. ان کے ساتھ لڑنا جھگڑنا ہمیشہ ہر وقت میں جو ہے نا مار پٹائی کٹائی کے اوپر چلتے رہتے ہیں. یہ اب ان سے دیکھ کر ان کی بچے بھی یہی کر رہے ہوتی ہیں. ہاں، 3 نمبر میرے دوستو جو کینہ رکھتے ہیں. 4 لوگ ہیں نا، 4 لوگوں میں سے شراب نوشی، والدین کے ساتھ شراب نوشی کرنے والے، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے، اس کی بعد میرے دوستوں پھر کینہ رکھنے والے، اس کی بعد قطع رحمی کرنے والے. 4 قطع رحمی کرنے والے، شراب نوشی، قطع رحمی، والدین کی نافرمان، پھر کینہ. کینہ کا مطلب کیا ہے؟ تیرے سے بدلہ لوں گا، دیکھنا تو نے میرے ساتھ ایسے کیا. یہ کینہ کہ تیرے جان سے مرنے کے تیرے پیچھے لگ گئے. ہے بڑے افسوس کی بات. آج اگر یہی چیزیں لوگوں کے اندر نہ ہو، یہ عداوت اور کینہ مسلمانوں کے اندر نہ ہو، تو میرے دوستو پورے دنیا کے اندر کہیں پولیس اور کوئی اپنا کوئی فوج کی ضرورت نہیں ہے. باقی مسلمانوں کے اندر مسلمانیت اگر آ گیا تو یقیناً ہر افراد مسلمانی فوج ہے، ہر مسلمان فوج ہے، ہر مسلمان فوج ہے، ہر کلمہ گو فوج ہے، ہر کلمہ گو ایٹم بم ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.